أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلباء اور طالبات کو قاری غلام اویس بٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو احباب نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آج کی ویڈیو کو تجوید و قرات کے مطابق اور الفاظ کو سیکھ کر سمجھ کر پڑھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے لیسن نمبر 30 پارٹ نمبر 17 لائن نمبر 17 یا لائن نمبر 17، اس کو ہم سیکھ کر پڑھیں گے اور اس کے علاوہ جو پچھلے اسباق ہیں ان کو ہم دہرائی کے اندر شامل کر کے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں، ہم اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ تو بیٹا سب سے پہلے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سبق میں بیٹا جو ہم چیز سیکھنے والے ہیں وہ ہم نقطوں اور حروف کی شناخت کریں گے اور اس کی پہچان کے ساتھ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ جانیں گے۔ ایک جیسی جو شکلیں ہیں ان میں ہم تمیز کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے، اور اس کو کیسے پڑھنا ہے اس کو جانتے ہیں۔ چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ مرکبات کو ہم پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور یہ تختی نمبر 2 ہے۔ اقرا قاعدہ اور پریپ کلاس کا یہ لیسن چل رہا ہے۔ سب سے پہلے بیٹا تعوض اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور جو پچھلے جو اسباق تھے تو ان کی ہم دہرائی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم آج کا جو سبق ہے اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ تعوض اور تسمیہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذال میم دال خا ذال را زا را جیم را خا زا یا را تا زا سین شین شین لام سین لام صاد ضاد طا ظا۔ تو پیارے بچوں، یہاں تک ہم پچھلے جو اسباق ہم پڑھ چکے ہیں ان کی ہم نے دہرائی کی۔ تو آج کا جو سبق ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس چیپٹر کے اندر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ تو بیٹا اس لائن کے اندر جو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے لیسن نمبر 30 لائن نمبر 17، اس کے اندر 2 حروف الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، ایک ہے عین اور دوسرا ہے غین۔ یہ دونوں ان کی شکل ایک جیسی ہے، صرف نقطے کی وجہ سے یہاں پر ان دونوں کے درمیان فرق الگ الگ ہو جاتا ہے۔ اگر اس حرف کے اوپر نقطہ نہ ہو تو یہ عین ہوگا، اور اگر اسی حرف کے اوپر نقطہ لگا دیں تو یہ غین میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ شکل کے لحاظ سے تو ایک جیسے حروف ہیں لیکن ادائیگی کے لحاظ سے یہ 2 حروف الگ الگ ہیں، یہ عین ہے اور یہ غین ہے۔ تو آگے یہ جو 4 حروف ہیں انہی کا فرق ان 2 حروف سے واضح کریں گے، اور کچھ عین کے جو اشکال ہیں اور غین کی جو اشکال کے ساتھ فرق واضح کرتے ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم جیم اور ہا کا بھی فرق یہاں پر سیکھ پائیں گے، اور اس کے علاوہ ہم یہ دوسرے حروف کا بھی فرق یہاں پر واضح کرتے جائیں گے۔ تو امید ہے کہ یہ یہاں پر 2 حروف تو آپ کو سمجھ آ گئے۔ تو یہ شکل کے لحاظ سے ایک جیسے حروف ہیں لیکن یہ ایک نقطے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ مرکب حرف میں یہ 2 حروف عین، یہ دیکھیں اس کا پہلا حصہ جو لکھا ہوا ہے، تو یہ عین ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ عین ہے؟ کیونکہ اس کا نقطہ
نہیں ہے، تو اس لیے یہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ عین ہے۔ یہ یہاں کا جو نچلا حصہ ہے یہ نہیں لکھا گیا، یہ ہاف حصہ یہاں پہ نیچے والا چھوڑ دیا گیا ہے ملانے کی صورت میں۔ تو آخر پہ چونکہ حرف مکمل ہی لکھا جانا تھا تو یہ جیم جو ہے آخر پر مکمل لکھا، یہاں پر جیم شروع میں تھا تو یہ ہاف لکھا گیا، تو یہ جیم کا نقطہ جو ہے وہ نیچے نظر آ رہا ہے، لیکن یہاں پر جیم کا جو نقطہ ہے آخر پر ہے اور جیم مکمل لکھا ہوا ہے، تو یہ جیم کا جو نقطہ ہے وہ درمیان میں ہے۔ اور یہاں پر یہ غین ہے، ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ غین ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ یہ غین ہے۔ تو اس کا بھی یہ اوپر والا حصہ لکھا گیا اور یہ نیچے والا حصہ یہاں پر ملانے کی صورت میں نہیں لکھا جا سکا۔ تو آگے جو ہا ہے یہ مکمل لکھا گیا کیونکہ یہ آخر پر آ رہا ہے، تو اس لیے یہ ہا جو ہے یہ مکمل لکھا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھ لیں، بعض بچے اس کو ہا پڑھ جاتے ہیں لیکن ہا نہیں بلکہ یہ عین ہے۔ بعض صورتوں میں ملانے کی صورت میں عین بیٹا اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں عین جب ہم ملا کر لکھتے ہیں تو عین کی شکل اس انداز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کا بیٹا آپ نے دھیان رکھنا ہے، اگر نقطہ نہ لگائیں تو یہ عین ہے، اور اگر نقطہ یہاں پر لگا دیتے ہیں تو یہ غین ہے، ٹھیک ہے۔ ایک عین اس طرح ہے اور ایک عین اس صورت میں ہے، اور ادھر ایک غین اس صورت میں آ رہا ہے اس شکل میں، اور دوسرا غین اس شکل میں لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ دونوں میں آپ نے تمیز رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے ایک نقطہ ہے تو یہ با ہے، اور نیچے دو نقطے ہیں تو یہ یا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ نے ان کے حروف کی جو ویریشن ہے آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے۔ تو اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اور اس کی بار بار پریکٹس کریں گے تاکہ یہ ہمیں یاد بھی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عین عین غین 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 عین جیم عین جیم عین جیم غین حاء غین حاء غین حاء۔ یہاں پر بیٹا میں نے غنہ اس لیے کیا کیونکہ جب ہم نے پڑھا تھا نون، تو نون کے بعد جیم حروف اخفاء کا ہے، تو اس صورت میں ہم نے اس کو غنہ کیا یہاں پر، اور یہاں پر نون چونکہ آخر میں جو نون آتا ہے غین کا جو نون ہے وہ نون ساکن ہوتا ہے، تو اس کے بعد یہ حا حروف اظہار کا تھا، تو یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کیا۔ تو اب ہم اگلے حرف کو پڑھتے ہیں، با عین با عین با عین یا غین یا غین یا غین۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق یہی تک تھا۔ مجھے امید ہے کہ آج کے سبق کو آپ نے سیکھا اور پچھلے سبق کی آپ نے دہرائی بھی میرے ساتھ ساتھ آپ کرتے رہے ہوں گے۔ تو بیٹا آپ اس کو بار بار ریڈنگ میں جاری رکھیں، اس کو اچھے طریقے سے آپ بار بار پڑھیں تاکہ اچھے طریقے سے آپ کو یہ حروف ادائیگی میں آسان ہو سکیں اور یاد ہو جائیں۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ لیسن نمبر 31 پارٹ نمبر 18 اس کو ہم پڑھنا سیکھیں گے اور پچھلے اسباق کی دہرائی کی کوشش کریں گے۔ جو احباب نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹس بھی اچھا سا پیارا سا کمنٹس بھی آپ ضرور کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔